آپ اللہ کی راہ میں بڑی بڑی قربانیاں دیتے ہو، بڑا پیسہ خرچ کرتے ہو، نمازوں کا اہتمام کرتے ہو، زکوٰۃ بھی دیتے ہو، سال 2 سال کے بعد عمرہ کرنے کے لیے بھی مکہ شریف چلے جاتے ہو، تہجد گزار بھی ہو آپ، اپنے طور پر آپ ہر روز بڑے بڑے کارنامے انجام دیتے ہو، لیکن ان تمام کارناموں کے پیچھے اگر آپ کے پاس خاک ساری نہ ہو، اگر آپ کے پاس یہ جذبہ نہ ہو کہ یا اللہ میں یہ سب کچھ کر رہا ہوں لیکن مجھے ابھی بھی اطمینان نہیں ہے کہ آیا آپ میری اس بندگی کو، میرے اس بندگی کے طرز عمل کو قبول فرما رہے ہیں یا نہیں، اس لیے آپ ان تمام اعمال کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتے ہو، التجا کرتے ہو، گناہوں کی تلافی چاہتے ہو، اپنے اعمال کی قبولیت اللہ تبارک و تعالی سے چاہتے ہو۔ یہ ہے بندگی کا وہ مقام، یہ ہے بندگی کا وہ سٹائل جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہمیں سکھایا، اور یہی طرز عمل، یہی انداز بندگی ہمیں اپنے محترم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ چنانچہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مکہ فتح ہونے کے بعد، مسلمانوں کو سیاسی قوت حاصل ہونے کے بعد، مشرکین مکہ کو زیر کرنے کے بعد، خطرناک دشمنوں کو زیر کرنے کے بعد نبی علیہ السلام سے کیا کہا جا رہا ہے؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ۔ اتنا بڑا کارنامہ انجام دینے کے بعد بھی آپ کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے زیادہ خشیت کے ساتھ، زیادہ بندگی کے ساتھ، زیادہ اعمال کے ساتھ اپنے گناہوں کی تلافی چاہو۔ یہ کریکٹر سکھایا ہے کس نے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔